وہ معجزات اور خصائص جو رحلت شریف کے وقت رونما ہوئے۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اس وقت تک قبض نہ کیا گیا جب تک کہ جنت میں اس نبی کے مقام کو اسے نہ دکھا دیا گیا، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا کہ وہ اور چاہے تو رہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا نزول ہوا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اور آپ پر غشی طاری تھی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نگاہ مبارک حجرے کی چھت کی طرف جمائی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ اس وقت میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فرمایا تھا۔ شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رحلت نہ فرمائیں گے جب تک کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے۔ چنانچہ آپ اس مرض میں علیل ہوئے جس مرض میں آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کو پست آوازی کا عارضہ لاحق ہوا۔ اس وقت میں نے سنا آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں، یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ تو میں نے گمان کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری آغوش میں تھا اور میں آپ کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ پھیر کر آپ کے لیے شفا کی دعا کر رہی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا میں شفا نہیں چاہتا بلکہ اللہ تعالی سے الرفیق الاعلی الاسعد مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا سوال کرتا ہوں۔ امام احمد و ابو سعد و ابو نعیم نے بسند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روح قبض کر کے اس کے ثواب کو دکھایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو واپس اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی یہ بات سن کر یاد رکھی جس وقت کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک ایک طرف جھک گئی اور میں نے گمان کیا کہ آپ نے قضا کی، اور میں نے اس کیفیت کو پہچانا اور میں آپ کی طرف دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ نے سر مبارک اٹھا کر نظر فرمائی۔ اس وقت میں نے دل میں کہا خدا کی قسم آپ ہم کو اختیار نہ فرمائیں گے، چنانچہ آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی فی الجنہ، اور طبرانی نے اوسط میں اس کو اس طرح روایت کی کہ آپ میرے پھیپڑے اور میری گردن کے درمیان قبض کیے گئے اور گمان رکھتی تھی کہ اللہ تعالی جلد ہی آپ کی روح کو واپس کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے دل میں کہا کہ اگر آج آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ ہرگز ہم کو اختیار نہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ عافیت کا سوال ضرور فرماتے۔ ابن سعد و بحقی نے بطریق واقدی روایت کی کہ مجھ سے حکم بن قاسم نے ابو الحریرت سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی شکایت یعنی مرض لاحق ہوتی تو آپ اللہ تعالی سے عافیت کا سوال ضرور کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی لاحق ہوا تو آپ نے شفا کی بالکل دعا نہ مانگی اور آپ خود کو فرماتے اے نفس تیرا کیا حال ہے، تو ہزار پناہ کی جگہ میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کے اس مرض میں آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرماتا ہے
اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو شفا دے دوں اور آپ کی کفایت کروں، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو وفات دے دوں اور آپ کے سبب مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اختیار میرے رب ہی کو ہے، وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ابن سعد و بحقی نے جعفر بن علی سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی 3 دن باقی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے اکرام و تفضیل اور خاص آپ کے لیے بھیجا ہے، اور آپ سے وہ بات دریافت فرماتا ہے جس کو زیادہ جانتا ہے، فرماتا ہے کہ آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں خود کو مغموم پاتا ہوں اور خود کو مکروب پاتا ہوں۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نازل ہوئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے دن آپ سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل، میں خود کو مغموم پاتا ہوں، اور اے جبرائیل، میں خود کو مکروب پاتا ہوں۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نازل ہوئے، ملک الموت ساتھ تھے، اور ان دونوں کے علاوہ وہ فرشتہ تھا جو ہوا میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ نہ کبھی آسمان کی طرف چڑھا اور نہ کبھی زمین پر اترا۔ اس کا نام اسماعیل ہے۔ وہ 70,000 فرشتوں پر مقرر ہے، اور ان میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ تو ان سب سے آگے جبرائیل علیہ السلام ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف آپ کے اکرام اور آپ کی تفضیل اور خاص آپ کے لیے بھیجا ہے، اور آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس کو وہ زیادہ جانتا ہے، فرماتا ہے آپ خود کو کیسا پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں خود کو مغموم پاتا ہوں، اور اے جبرائیل، میں خود کو مکروب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے دروازے پر اجازت چاہی۔ جبرائیل نے کہا، یہ ملک الموت ہیں، حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے کسی آدمی کے پاس آنے کی انہوں نے اجازت نہ چاہی، اور نہ آپ کے بعد کسی آدمی کے پاس آنے کی اجازت چاہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اجازت دے دو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو مجھے حکم فرمائیں اس میں آپ کی اطاعت کروں۔ اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کا حکم فرمائیں تو میں اسے قبض کروں، اور اگر آپ مجھے اپنی روح کے چھوڑنے کا حکم فرمائیں تو میں اسے چھوڑ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم یہ کرو گے؟ ملک الموت نے کہا، ہاں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی لقاء کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کروں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ میرا زمین پر اترنا آخری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس وقت آنے والا لوگوں کے پاس آیا، اس کی آہٹ تو لوگوں نے سنی مگر اس کا جسم کسی کو نظر نہ آیا۔ اس نے کہا، السلام علیکہ یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ ہر جانے والے کا بارگاہ الہی میں متبادل انتظام موجود ہے، اور ہر مصیبت کے لیے صبر ہے، اور ہر فوت ہونے والے کا ایک درجہ رفعت ہے۔ لہٰذا تم سب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید وابستہ رکھو، کیونکہ مصیبت زدہ وہی شخص ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ بحقی نے اس حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لقاء کا مشتاق ہے، تو آپ کی لقاء سے انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا سے آپ کے معاد کی طرف مزید اپنی قرابت و کرامت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور اس روایت کو ابن سعد و شافعی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے بطریق جعفر بن محمد ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے واحد علی بن حسین سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے متصلاً روایت کی۔
طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض میں ملک الموت آئے اور آپ کا سر مبارک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تھا، اور انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا لوٹ جاؤ، ہم تم سے بے پرواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہیں اور یہ ادب کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ اندر آئے تو عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ملک الموت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اہل بیت پر سلام نہیں کیا اور نہ آپ کے بعد سلام کریں گے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنا دست مبارک دراز فرماتے اور کہتے اے جبرائیل تم کہاں ہو؟ پھر آپ دست مبارک کھینچتے اور دراز فرماتے، تو اس وقت میں نے سنا جسے کسی دوسرے کان نے نہیں سنا کہ جبرائیل عرض کرتے لبیک لبیک۔ ابن سعد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے اور انہوں نے کہا اے امیر المومنین، وہ آخری کلمہ کیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ بات تم حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو۔ تو انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ کعب احبار نے کہا انبیاء علیہم السلام کا آخری لفظ یہی ہوتا ہے۔ شیخین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جس وقت کہ آپ رحلت فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ تھی، اور یہ وصیت فرمائی کہ باندی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے میں غرغر ہو رہا تھا مگر آپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کر رہے تھے۔ وہ واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری سے روح پاک کے خروج کے وقت رونما ہوئے۔ بازار و بیہقی نے بسند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میری گردن کے درمیان قبض کیے گئے اور آپ کی روح مقدس باہر آئی تو اس سے زیادہ طیب خوشبو کبھی نہ پائی۔ بیہقی نے عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات بوسہ لیا اور فرمایا آپ کی حیات بھی کتنی پاکیزہ ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے۔ اور ابن سعد و بیہقی نے سعید بن المسیب سے اس کی مثل روایت کی۔ بیہقی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر وفات کے دن رکھا تو کئی جمعہ مجھ پر گزر گئے ہیں، میں کھانا کھاتی ہوں اور وضو کرتی ہوں مگر میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو نہ گئی۔ بیہقی و ابو نعیم نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں شک کیا، بعض کہنے لگے آپ کی وفات ہو گئی اور بعض کہنے لگے کہ آپ نے وفات نہ پائی۔ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، پھر کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی کیونکہ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت اٹھا لی گئی ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جس سے لوگوں نے پہچانا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اور ابن سعد نے واقدی سے روایت کی، کہا کہ مجھ سے قاسم بن اسحاق نے اپنی والدہ سے، انہوں نے ان کے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے ام معاویہ سے حدیث روایت کی جبکہ شک واقع ہو گیا، پھر مذکورہ روایت بیان کی۔ ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کی گئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسمان پر چڑھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے آسمان سے ایسی آواز سنی کہ کوئی پکارتا تھا و محمد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر اہل کتاب نے دی۔ بخاری نے جریر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں یمن میں تھا، مجھے یمن کے رہنے والے 2 آدمی ملے، وہ دونوں بڑے مارکے اور عمر والے تھے۔ اب میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں نے کہا اگر وہ بات جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں حق ہے تو تمہارے آقا 3 دن گزرے وفات پا چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ہم راستے ہی میں تھے تو ہمیں کچھ شتر سوار مدینہ منورہ کی جانب سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ بحقی نے ایک اور سند کے ساتھ جریر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یمن میں مجھے ایک نصرانی عالم ملا، اس نے کہا تمہارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن وفات ہو چکی ہے۔ بحقی نے کعب بن عدی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حیرہ والوں کے وفد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہم سب حیرہ واپس آ گئے۔ زیادہ دن نہ گزرے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی اور میرے تمام ساتھی مرتد ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ اس پر میں نے کہا آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہوئے ہیں اور میں اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد میں نے مدینہ طیبہ پہنچنے کا ارادہ کیا اور میرا گزر ایک راہب پر ہوا۔ میں نے اس سے یہ بات معلوم کی تو راہب نے بستر سے ایک کتاب نکالی، میں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت لکھی پائی جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے وفات کا وہی وقت لکھا جس وقت آپ نے وفات پائی۔ یہ دیکھ کر میری ایمانی بصیرت میں اور اضافہ ہو گیا اور میں نے مدینہ شریف آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سب حال بتایا۔ ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عمر بن العاص عمان پر عامل تھے تو ان کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ سے میں کچھ دریافت کروں، اس صورت میں آپ کی جانب سے مجھے خطرہ تو نہیں؟ عمر نے کہا نہیں۔ یہودی نے کہا میں آپ کو اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو کس نے ہماری جانب بھیجا ہے؟ عمر نے کہا خدا شاہد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ یہودی نے کہا آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں؟ حضرت عمر نے کہا خدا شاہد ہے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہودی نے کہا اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں حق ہے تو آج ان کی رحلت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد عمر بن العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر پہنچی۔ ابن سعد نے حارث بن عبداللہ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، کاش کہ میں جانتا کہ آپ رحلت فرما جائیں گے تو میں آپ سے جدا نہ ہوتا۔ پھر میرے پاس ایک نصرانی عالم آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کب؟ اس نے کہا آج۔ اس وقت اگر میرے پاس ہتھیار ہوتا تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا۔ پھر زیادہ دن نہ گزرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایسا مکتوب گرامی آیا اور میں نے اس عالم کو بلا کر پوچھا کہ تم نے وہ بات کس طرح جانی تھی؟ اس نے کہا بلا شبہ وہ نبی تھے اور ہم نے ان کی صفت کتاب میں پائی تھی کہ وہ فلاں دن فوت ہوں گے۔ میں نے پوچھا آپ کے بعد کس طرح زمانہ گزرے گا؟ اس نے کہا تمہاری چکی 35 سال تک چلتی رہے گی، چنانچہ اس میں ایک دن زیادہ نہ ہوا۔ ابن عساکر نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اسلام کے ارادے سے حاضر ہوا اور میں نے صاحب قربات الحمیری سے ملاقات کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے اسے بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً اس وقت وہ مٹی کے نیچے ہوں گے۔ پھر میں چلا، اچانک ایک شتر سوار دکھائی دیا۔ اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔
ابن عساکر نے ابو زویب حزلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی خبر پہنچی تو قبیلہ والوں کو خوف و ہراس نے گھیر لیا، اور وہ رات ہم نے بہت غمی سے گزاری، یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آیا تو غیبی آواز نے پکارا کہ خطب اجل اناخ بالاسلام بین النخیل و معقد الاتام قبض النبی محمد فعیوننا تدرد دموع علیہ باستسجام۔ نخلستان اور اونچے اونچے مکانوں کے بیٹھنے کی جگہ میں جو مصیبت آ کے ٹھہری ہے وہ سلام میں بہت عظیم ہے، وہ یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا اور ہماری آنکھیں مسلسل آنسو آپ پر بہا رہی ہیں۔ تو میں خوفزدہ ہو کر نیند سے چونک پڑا اور میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے صاد الذابح ستارے کے سوا کچھ نہ دیکھا، اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما چکے ہیں یا وفات پانے والے ہیں۔ پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے اہل مدینہ کو اس طرح روتا ہوا پایا جس طرح حجاج احرام کی حالت میں لا الہ الا اللہ کہہ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ معجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وقت واقع ہوئے، ابن سعد، ابو داود، حاکم اور بحقی نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتاریں جس طرح کہ ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتارتے ہیں، یا ہم آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیں جو آپ کے جسم اقدس پر ہیں۔ جب ان میں اختلاف بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر غنودگی طاری فرمائی، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے اپنی تھوڑی اپنے سینے پر نہ ڈال لی ہو۔ اس کے بعد حجرے کے ایک گوشے سے کسی بولنے والے نے کلام کیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو جو آپ کے جسم اقدس پر موجود ہیں۔ ابن ماجہ و ابو نعیم اور بحقی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگے تو منادی نے ان کو اندر سے پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص جسم اقدس سے نہ اتارو۔ ابن سعد و طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے غسل دینے والوں میں اختلاف رونما ہوا، تو انہوں نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، درا حال یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ کون ہے، تم اپنے نبی کو غسل دو اور آپ کے جسم پر آپ کی قمیص باقی رہے۔ ابن سعد نے اس کی مثل شعبی، غلیلان، ابن جریر، حکم بن عطیبہ اور منصور وغیرہم سے مرسلاً روایت کی۔ ابن سعد و بحقی نے شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور وہ پانی بہاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنی حیات اور آپ اپنی وفات دونوں حالتوں میں طیب رہے۔ ابو داود و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی و ابن سعد نے بطریق سعید بن المسیب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو میں نے اس بات کو نہ دیکھا جو میت سے برآمد ہوتی ہے، تو آپ کی حیات بھی طیب رہی اور وفات بھی۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تو انہوں نے وہ چیز دیکھی جو میت سے دیکھی جاتی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حیات اور وفات کتنی پاکیزہ ہے۔ ابن سعد و بزار اور بحقی نے بطریق یزید بن بلال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی
کہ میرے سوا کوئی آپ کو غسل نہ دے اور کوئی میرے سطر کو نہ دیکھے ورنہ اس کی بصارت جاتی رہے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی کسی عضو کو نہ تھاما مگر یہ کہ میرے ساتھ 30 آدمی پھر رہے تھے حتیٰ کہ میں آپ کے غسل سے فارغ ہوا۔ بحقی نے بطریق معشر محمد بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ہم غسل دینے کے لیے جس عضو کو اٹھانا چاہتے تھے تو وہ عضو ہمارے لیے اٹھا دیا جاتا، حتیٰ کہ جب ہم نے آپ کے سطر کو غسل دینا چاہا تو میں نے حجرے کے گوشے سے آواز سنی کہ اپنے نبی کے سطر کو نہ کھولو۔ بحقی نے علبہ بن احمد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فضل دونوں غسل دے رہے تھے تو حضرت علی کو ندا کی گئی کہ تم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لو۔ ابن سعد نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو آپ فرماتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حیات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی پاکیزہ ہے۔ راوی نے کہا ایسی خوشبودار مہک پھیلی کہ اس جیسی مہک کبھی نہ پائی گئی، اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کی۔ ابن سعد نے عبد الواحد بن تون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم مجھے غسل دینا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی میت کو غسل نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جان لوگے یا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا چنانچہ میں نے آپ کو غسل دیا اور جس عضو کو لینا چاہا وہ میرا ساتھ دیتا تھا اور فضل آفتابہ تھامے ہوئے تھا اور وہ کہتے تھے کہ اے علی جلدی کرو میرے دل کی رگیں کٹ رہی ہیں۔ دعائے جنازہ و نماز کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا۔ ابن اسحاق و بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو پہلے مردوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے بغیر امام کے ٹولیاں بن کر آپ پر صلات پیش کی۔ اس کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے آپ پر صلات پیش کی تو یہ سب ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پیش کرنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔ ابن سعد و بحقی نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تو آپ کو آپ کے تخت پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبر انور کے کنارے پر اس تخت کو رکھ دیا گیا، پھر لوگ آپ کے حضور میں آہستہ آہستہ حاضر ہوتے رہے۔ ابن سعد و ابن منی، حاکم و بحقی اور طبرانی نے اوسط میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نے شدت اختیار کی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کون غسل دے؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کے قریب ترین مرد غسل دیں، اس کے ساتھ بکثرت وہ فرشتے غسل دیں گے جو تم کو دیکھتے ہوں گے مگر تم ان کو نہ دیکھتے ہوگے۔ ہم نے دریافت کیا آپ پر کون صلات پیش کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ اور خوشبو لگا کر کفن پہنا دو مجھے میرے اس تخت پر لٹا دینا اور اسے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر تم سب کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل علیہ السلام صلات عرض کریں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت فرشتوں کے لشکر کے ساتھ صلات عرض کریں گے، پھر میری اہل بیت کو چاہیے کہ وہ صلات پیش کریں، اس کے بعد تم سب مجھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلات پیش کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کون آپ کو آپ کے قبر انور میں داخل کرے؟ فرمایا میری اہل بیت فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ جو کہ تم کو دیکھتے ہوں گے اور تم ان کو نہیں دیکھتے ہوگے۔ بحقی نے فرمایا اس کے ساتھ طویل سلام منقول ہے جو کہ عبد الملک بن عبد الرحمن سے مروی ہے، اور ابن حجر نے المطالب العالیہ میں بحقی کا
تعاقب اس طرح کیا ہے کہ ابن منی نے بطریق مسلمہ بن صالح عبد الملک سے روایت کی ہے، لہٰذا یہ سند سلام طویل کی مطابعت ہے، اور بزار نے ابن مسعود سے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ ابن سعد نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے تخت پر لٹا دیا تو انہوں نے فرمایا کوئی شخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے، کیونکہ آپ ہی حیات و وفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ لوگ جماعت در جماعت بن کر داخل ہوتے اور آپ پر صف در صف ہو کر صلاۃ و سلام کرتے تھے۔ ان کا کوئی امام تکبیر کہنے والا نہ تھا، تمام لوگ اس طرح صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم انا نشہد ان قد بلغ ما انزل الیہ ونصح الامۃ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتصح الامہ وجاہد فی سبیل اللہ وتمت کلمت، اللہم فاجعلنا ممن یتبع ما انزل الیہ وثبتنا بعدہ واجمع بیننا وبینہ۔ ترجمہ: اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت دی اور آپ نے امت کو نصیحت دی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کا اتباع کیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور آپ کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع فرما۔ اس دعا و سلام پر سب لوگ آمین آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ تمام مردوں نے صلاۃ و سلام عرض کیا، اس کے بعد عورتوں نے، اس کے بعد بچوں نے، اور ابن سعد و بحقی نے محمد بن ابراہیم تیمی سے اس کی مثل روایت کی۔ ابن سعد نے ابو عازم مدنی سے روایت کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمائی تو مہاجرین فوج در فوج داخل ہوتے اور آپ پر صلاۃ و سلام عرض کر کے باہر جاتے، اس کے بعد انصاری اسی طرح جاتے اور باہر آتے رہے۔ پھر تمام اہل مدینہ گئے، یہاں تک کہ تمام مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئیں تو ان کی طرف سے فریاد و فغاں اور بے صبری کی ایسی آوازیں سنی گئیں جیسے کہ عورتیں کرتی ہیں۔ اسی اثنا میں حجرے کے اندر دھماکے کی مانند آواز سنی گئی اور وہ سب عورتیں متفرق ہو گئیں۔ جب خاموشی ہو گئی تو کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مرنے والے کی طرف سے تعزیت اور صبر و شکر ہے، اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے، اور ہر مافات کا خلف ہے۔ مجبور وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے، اور مصیبت زدہ وہ شخص ہے جسے ثواب سے محروم رکھا گیا۔ وہ معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن شریف کے وقت ظہور میں آئے۔ ابو نعیم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن رحلت فرمائی اور جمعے کی رات میں دفن کیے گئے۔ ابن سعد نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن رحلت فرمائی اور بقیہ اس دن اور اس کی رات اور دوسرے دن رکھے رہے، یہاں تک کہ رات میں دفن کیے گئے۔ بحقی نے بطریق اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن طلوع آفتاب سے تیسرے دن کے غروب آفتاب تک آپ کے تخت پر ہی رکھا گیا۔ لوگ آپ پر صلاۃ و سلام عرض کرتے رہے اور وہ تخت قبر انور کے کنارے پر تھا۔ ابن سعد نے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن وفات پائی اور آپ کو پیر کے دن اور منگل کے دن تک ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ بدھ کے دن دفن کیے گئے۔ اور ابن سعد نے عثمان بن محمد اخنس سے اس کی مثل روایت کی، اور بحقی نے بروایت معتمر بن سلیمان ان کے والد سے اس کی مثل روایت کی۔ ابن سعد نے ابراہیم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کو زمین پر کتنے دن ٹھہرایا گیا، انہوں نے کہا 3 دن۔